دوستو فلائنگ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو مشرقی یورپ میں یوکرین اور مولڈووا کی سرحد کے ساتھ 400 کلومیٹر طویل یہ خطہ جو ٹرانسنسٹریا کہلاتا ہے، یہاں ہر سال یوم آزادی بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ اسے ماضی میں پرنسپلٹی آف مولڈووین ریپبلک کہا جاتا تھا۔ اس ملک کا سرکاری طور پر کوئی وجود نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے کسی بھی رکن ملک کی طرف سے ابھی تک اسے تسلیم نہیں کیا گیا، جبکہ اس نے سن 1990 میں سوویت یونین کے بکھرنے سے ایک سال قبل آزادی کا اعلان کر دیا تھا۔ ٹرانسنسٹریا، جسے سرکاری طور پر ٹرانسنسٹرین مولڈووین ریپبلک کہا جاتا ہے، مولڈووا اور مغربی یوکرین کے درمیان زمین کی ایک تنگ سی پٹی ہے جس میں تقریباً 5 لاکھ افراد رہتے ہیں۔ یہ ایک غیر تسلیم شدہ ریاست ہے جس نے 1990 میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد مولڈووا اور سوویت یونین سے علیحدگی کا اعلان کر دیا تھا۔ ٹرانسنسٹریا کو ایک خصوصی علاقے کا درجہ دیا گیا ہے۔ مولڈووا کے دارالحکومت کیشینو سے 70 کلومیٹر جنوب مشرق میں تیراسا پول یا ٹرانسنسٹریا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سوویت یونین میں ہی ضم ہو کر رہ گیا ہے۔ ٹرانسنسٹریا کی پارلیمانی عمارت کے باہر لگے لینن کے پرشکوہ مجسمے سے لے کر ملک کی اہم تاریخ تک سوویت دور کی یادگاریں ہر جگہ موجود ہیں۔ مولڈووا کا حصہ ہونے کے باوجود اور روس کی مالی معاونت سے چلنے والا یہ چھوٹا ملک اپنے معاملات خود طے کرتا ہے۔ ٹرانسنسٹریا کو تسلیم کرنے والے 3 ممالک ابخازیہ، نوگورنو کاراباخ اور ساؤتھ اوسٹیا تک براہ راست پہنچ نہ ہونے کی وجہ سے یہ پاسپورٹ 5 لاکھ شہریوں کے لیے عملاً بیکار ہیں۔ سوویت دور کے بند کارخانوں اور انگوروں کے باغات پر مشتمل اس چھوٹے سے خطے میں جو چاروں طرف سے خشکی سے گھرا ہوا ہے، بسنے والے لوگوں کی اکثریت کے پاس یوکرین، مولڈووا اور روس کی شہریت ہے۔ 30 سال قبل جب ٹرانسنسٹریا نے آزادی کا اعلان کیا تھا، تیراسا پول کی آبادی در حقیقت کم ہو کر 1/3 رہ گئی تھی اور لوگ بڑی تعداد میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کی وجہ سے معاشی زبوں حالی سے روزگار کی تلاش میں روس منتقل ہو گئے تھے۔ ٹرانسنسٹریا کا موسم اچھا ہے، سبزیاں اور پھل بہت اچھے ہیں اور اس کے علاوہ بیرونی امداد بھی میسر ہے۔ بیرونی امداد سے ان کا مطلب روس سے ملنے والی امداد ہے، جس سے یہاں اسپتال اور سکول چلائے جاتے ہیں اور توانائی فراہم کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ریٹائرڈ لوگوں کو پینشن بھی دی جاتی ہے۔ ٹرانسنسٹریا کے 3 لسانی گروہوں کے لوگوں کی تعداد تقریباً برابر ہونے کی وجہ سے روسی یہاں کی بڑی زبان ہے۔ روسی جھنڈا سرکاری عمارتوں اور قومی دنوں پر ٹرانسنسٹریا کے جھنڈے کے ساتھ ساتھ لہراتا ہے، اور پریڈ میں روسی فوج بھی حصہ لیتی ہے۔ ٹرانسنسٹریا کا جھنڈا دنیا کا واحد جھنڈا ہے جس پر ہتھوڑے اور درانتی کا نشان ہے۔ تراسپول اسکول آف پولیٹیکل سٹڈیز کے سپروائزر اناتولی دیرون کا کہنا ہے کہ ٹرانسنسٹریا کے لوگ اپنے آپ کو تاریخی طور پر روس کے ثقافتی ورثے کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اس ملک میں موجود 1,500 فوجی جو سہ ملکی امن افواج کا حصہ ہیں، جسے آپریشنل گروپ آف رشین فورسز کہا جاتا ہے، مولڈووا اور مغربی حکام کو ایک آنکھ نہیں باتیں۔ یوکرین کی سرحد سے صرف 2 کلومیٹر کے فاصلے پر سوویت یونین کے دور سے یہاں یورپ کا سب سے بڑا اسلحہ ڈپو قائم ہے، جس کی وجہ سے روس اقوام متحدہ کی طرف سے یوکرین سے فوجیں نکالنے کی متعدد اپیلوں کو اب تک نظر انداز کیے ہوئے ہے۔ 1980 کی دہائی میں مولڈووین سوویت سوشلسٹ ریپبلک میں بڑھتے ہوئے قوم پرستانہ جذبات نے ٹرانسنسٹریا میں روسی بولنے والی اقلیتوں میں تشویش پیدا کر دی تھی۔ روسی زبان پر پابندی عائد کرنے کے اقدام سے ٹرانسنسٹریا کو اپنے ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے آزادی کا اعلان کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، اور 2 ستمبر 1990 ٹرانسنسٹریا کو پرنسپلٹی آف مولڈووین سوویت سوشلسٹ ریپبلک کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اسی وقت سوویت یونین کے صدر نے اس نئی ریپبلک کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد 1991 میں مولڈووا نے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا، جس میں ٹرانسنسٹریا بھی شامل تھا۔ اس پیدا ہونے والی کشیدگی کے باعث مارچ 1992 میں دونوں ممالک کے درمیان مسلح تصادم بھی ہوا، اور چند ماہ بعد جب جولائی میں جنگ بندی کا اعلان کیا گیا، اس وقت تک کم از کم 1000 افراد جنگ کا شکار بن چکے تھے۔ اس وقت سے اب تک ٹرانسنسٹریا میں امن قائم ہے۔ روس اور یورپ کے درمیان مولڈووا کے لیے جو رسہ کشی جاری ہے،
اس سے پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی یہ ملک یورپ کے محفوظ ترین ملکوں میں سے ایک ہے۔ ٹرانسنسٹریا کی آزادی کی تقریبات ہر سال 25 اکتوبر کو منائی جاتی ہیں۔ سیاحوں کے لیے گھومنے کے کوئی اچھے مقامات نہ ہونے کی وجہ سے ٹرانسنسٹریا میں اندازاً ہر سال 20,000 افراد مولڈووا سے لوگ صرف دن کی سیر کے لیے آتے ہیں۔ مولڈووا کے دارالحکومت سے تراسپول تک بس کے ذریعے لوگ آتے ہیں اور انہیں ٹرانسنسٹریا کی سرحد پر ویزا مل جاتا ہے۔ ایک دن سے زیادہ قیام کی صورت میں ہوٹل کی بکنگ پیش کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اس ملک میں روسی زبان نہ بولنے والوں کے لیے گھومنا آسان نہیں ہے۔ یہاں 15ویں صدی کا ایک قلعہ ہے جس کو جزوی طور پر بحال کیا گیا ہے، اور 19ویں صدی کی ایک مونسٹری کے علاوہ شہر میں جا بجا پائے جانے والے سوویت دور کی یادگاریں ہیں، جن کی وجہ سے یہ ایک دن سے زیادہ قیام کرنے کے قابل ہے۔ ٹرانسنسٹریا کی ابتر معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے سیاحت کا شعبہ اہم ہے۔ ٹرانسنسٹریا جسے مولڈووا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اور روس یہاں سے نکلنے کو تیار نہیں، اس میں رہنے والے لوگوں کے لیے آزادی شاید ایک خواب ہی رہے۔ ٹرانسنسٹریا اور مولڈووا دونوں براہ راست یوکرین کے مغرب میں ہیں۔ ٹرانسنسٹریا مولڈووا اور یوکرین کے درمیان جنوب مغربی سرحد کے ساتھ سینڈوچ ہے۔ ٹرانسنسٹریا کے روس سے قریبی تعلقات ہیں، وہاں رہنے والے لوگ زیادہ تر روسی بولتے ہیں اور حکومت روسی نواز علیحدگی پسند چلا رہے ہیں۔ روس ٹرانسنسٹریا کو قدرتی گیس بھی فراہم کرتا ہے۔ ٹرانسنسٹریا میں تقریباً 1500 روسی فوجی تعینات ہیں۔ ان فوجیوں میں سے صرف 50 سے 100 کا تعلق روس سے ہے، باقی مقامی ٹرانسنسٹرین ہیں جنہیں روسی پاسپورٹ دیے گئے ہیں۔ ٹرانسنسٹریا میں ان فوجیوں کے گھر اور خاندان آباد ہیں۔ ٹرانسنسٹرین فوج خود نسبتاً چھوٹی ہے اور 4500 سے 7500 فوجیوں پر مشتمل ہے۔ روس طویل عرصے سے مولڈووا کو، جو کہ پہلے سوویت یونین کا حصہ تھا، کو اپنے سیاسی اثر و رسوخ میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مولڈووا یورپی یونین کے درمیان واقع ہے۔ مولڈووا نے مارچ 2022 میں یورپی یونین کی رکنیت کے لیے درخواست دی۔ اگرچہ مفت گیس نے ماسکو کے ساتھ ٹرانسنسٹریا کی وفاداری کو یقینی بنانے میں مدد کی ہے، یورپی یونین نے بھی نئے تجارتی معاہدوں کے ساتھ ٹرانسنسٹریا کو اقتصادی لائف لائن بھی فراہم کی ہے۔ ٹرانسنسٹریا 70% سے زائد برآمدات مغربی یورپ کو جاتی ہیں۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو یورپ میں واقع ایک چھوٹے سے ملک ٹرانسنسٹریا کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر شیئر کرنے کے علاوہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ شکریہ۔